السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس آف کلاس تھرڈ ایئر. آج ہم لوگوں نے اپنا چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کرنا ہے جو کہ ہے فزیکل فٹنس. فزیکل فٹنس یعنی کہ جسمانی فٹنس کے حوالے سے ہے. فزیکل فٹنس ایک جو ہے وہ وسیع اصطلاح ہے، اس لیے اس کی جامعہ تعریف کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اسٹوڈینٹس، ہر فرد کو جو ہے وہ فزیکل فٹنس کی ضرورت ہے، لیکن ایک ہی معیار کی فٹنس کا ہونا ضروری نہیں. فٹنس کے معیار کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کو زندگی میں کن مقاصد کے لیے اور کس نوعیت کے کام کرنے ہیں. فٹنس کا معیار فرد کی ضروریات کے مطابق بدلتا رہتا ہے. مثلاً ایک کھلاڑی جو ہے وہ گولف کا ہے اور دوسرا کھلاڑی جو ہے وہ میراتھن کا ہے. تو اسی طرح سے جو گولف کا کھلاڑی ہوگا اس کو ایک الگ معیار کے فٹنس کی ضرورت ہوگی، اور ایک جو ہے وہ میراتھن کا پلیئر ہے اس کو الگ نوعیت کی فٹنس کی ضرورت ہوگی. ہر فرد کی فٹنس جو ہے اس کا معیار اس کی عمر، جنس اور جسمانی ساخت، کام کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے. فزیکل فٹنس جو ہے ہر فرد کو مجموعی طور پر تیار کرتی ہے. مثلا ذہانت، جذباتی پختگی، جسمانی تندرستی، تشویش کا لیول وغیرہ. فزیکل فٹنس جو ہے اس کو سٹور نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں میں نے 1 ویک جو ہے وہ ایکسرسائز کی ہے اور میں جسمانی طور پر فٹ ہو گیا ہوں، تو اب میں اپنی فزیکل فٹنس کو سٹور کر سکتا ہوں، یا اب میں اپنی فزیکل فٹنس کو دوسرے الفاظ میں برقرار رکھ سکتا ہوں، تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ جیسے ہی ایکسرسائز چھوڑیں گے، جیسے ہی آپ اپنی پراپر ڈائٹ نہیں لیں گے، آپ فزیکل فٹنس کو پھر سے ڈسٹرائے کر سکتے ہیں. لہٰذا فزیکل فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی خوراک کو اچھا کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مسلسل کنٹینیوسلی ایکسرسائز کی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح جو ایک پلیئر ہے وہ اگر سیزن میں پریکٹس کر کے فٹ ہو جاتا ہے اور وہ آف سیزن میں کہتا ہے کہ اب میں نے چھوڑ دی ہے، اب میرا آف سیزن ہے تو اب میری فٹنس برقرار رہے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے. فزیکل فٹنس کو جاننے سے پہلے ہمارا جو ہے وہ یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ فٹنس کسے کہتے ہیں. وٹ از فٹنس؟ دیکھیں، یہ ایک بہت زیادہ وسیع اصطلاح ہے جس میں انسان کی وہ متحرک خصوصیات شامل ہوتی ہیں جو انسان کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی معاشرتی، ذہنی، نفسیاتی، روحانی اور جسمانی ضروریات کو احسن طریقے سے گزار سکے. اب ہے آگے نیکسٹ ٹائپس آف فٹنس، یعنی کہ فٹنس کی ہمارے پاس کتنی قسمیں ہیں. تو اس میں نمبر 1 ہے فزیکل فٹنس، نمبر 2 ہے ہیلتھ ریلیٹڈ فٹنس، اور نمبر 3 ہے موٹر اسکل ریلیٹڈ فٹنس. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکل فٹنس کیا ہے. تو فزیکل فٹنس سے مراد انسان کے مختلف جسمانی نظاموں کی بہترین کارکردگی ہے جو فرد کو روزمرہ زندگی کے معاملات کو بہتر طور پر انجام دینے اور فارغ وقت اور تفریح سے لطف اندوز ہونے کے قابل بناتی ہے. اسی طرح سے صحت سے متعلقہ فٹنس ہے جسے ہم ہیلتھ ریلیٹڈ فٹنس کہیں گے. ایسی جسمانی خوبیوں کو ترقی دینا جو کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کا باعث بنے اور صحت مند زندگی قائم رکھنے میں مدد دے. اس میں عضلاتی طاقت، عضلاتی سکت، قلبی و تنفسی سکت، عضلاتی لچک اور جسمانی ساخت شامل ہے. یعنی کہ ہمارے جسم کے دوسرے لفظوں میں جو فنکشنز ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کو کس حد تک پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہیلتھ ریلیٹڈ فٹنس. اب 3rd نمبر پہ ہے موٹر اسکل ریلیٹڈ فٹنس. موٹر اسکل کا لفظ جہاں پر آ جائے تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس کا تعلق حرکت سے ہوتا ہے، حرکیات سے ہوتا ہے، یعنی کہ ایسی تمام قسم کی مہارتیں جس میں قوت، چستی، پھرتی اور اس کے علاوہ ریئیکشن ٹائم، اعصابی و عضلاتی ہم آہنگی، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. ان ساری چیزوں کے ذریعے جب ہم اپنی کھیلوں کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں تو یہ ہماری موٹر اسکل ریلیٹڈ فٹنس کہلائے گی. ہمارا چونکہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ فزیکل فٹنس کے حوالے سے ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. فزیکل فٹنس جو ہے وہ صلاحیت ہے جس کو بروئے کار لا کر ایک فرد کم سے کم وقت میں بغیر کسی تھکاوٹ یا تناؤ محسوس کیے
زیادہ سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے اور پھر بھی اس میں اتنی قوت باقی ہو کہ وہ کسی ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کر سکے. یعنی کہ ایک ایسا شخص جو اپنے روزمرہ کے کام جو ہے وہ بغیر کسی تھکاوٹ کے بخوبی سر انجام دے سکے, اس کو کیا کہیں گے ہم؟ فزیکل فٹنس کہیں گے. اس کے علاوہ جو ہے انسان کی اپنے ذرائع کے اندر رہتے ہوئے بہترین اور خوشحال زندگی گزارنے کی استعداد کو بھی جو ہے وہ فزیکل فٹنس کا نام دیا گیا ہے. اس کے علاوہ وہ صورتحال جو انسان کے کام کرنے کی استعداد کو ظاہر کرے وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ بھی فزیکل فٹنس کہلائے گی. اب ہے امپورٹینس آف فزیکل فٹنس, یعنی کہ جسمانی فٹنس کی اہمیت. جسمانی فٹنس کی اہمیت کو اجاگر کرنے سے قبل اس مفہوم کو ذہن نشین کر لینا بہت ضروری ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ جو ہے وہ زندگی سے بہتر ہے. اب آپ لوگ سوچیں گے کہ میں نے یہ محاورہ یہاں پہ کیوں بولا ہے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ دیکھیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی, یعنی کہ ایک ایسا شخص جو ایک شیر کی مانند زندگی گزار رہا ہے, جو مکمل طور پر جسمانی طور پر فٹ ہے, اس کی زندگی جو ہے بہت اچھی ہے بجائے اس شخص کے جو ڈیمیج ہے, جو فزیکلی فٹ نہیں ہے, جو بیمار ہو کر چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے. ٹیپو سلطان نے بھی ایک باوقار زندگی کا تصور بہت خوبصورت اور جامع انداز میں پیش کیا تھا. مثالی زندگی کی مکمل جسمانی فٹنس کے بغیر جو ہے یہ زندگی ادھوری ہے. انسانی زندگی میں جس قدر انسان جیے وہ صحت مند اور باوقار طریقے سے اسے چاہیے جیے. جسمانی فٹنس جو ہے اس کو ہم اپنی شخصیت کے 4 ستون کے حوالے سے دیکھتے ہیں, جس میں ذہنی, جذباتی, معاشرتی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جسمانی حوالوں سے اس کو ہم پرکھتے ہیں. یعنی کہ ایک ایسا شخص جس کو ہم کہیں گے کہ وہ مکمل طور پر فٹ ہے, تو وہ کون سا شخص ہوگا؟ جو جسمانی طور پر بھی فٹ ہوگا, جو ذہنی طور پر بھی فٹ ہوگا, جو جذباتی طور پر بھی فٹ ہوگا, اور جو اپنے معاشرتی تعلقات میں لوگوں کے ساتھ بھی اچھا اس کا بیہیویئر ہوگا اور وہ معاشرتی تعلقات میں بھی فٹ ہوگا. اس کے علاوہ فزیکل فٹنس کی جو ہے وہ ویسے تو جامع تعریف کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن ایک چھوٹی سی تعریف میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ وہ صلاحیت جسے بروئے کار لا کر ایک فرد کم سے کم وقت میں بغیر کسی تھکاوٹ یا تناؤ کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے, اسے ہم فزیکلی فٹ شخص کہیں گے اور اس صلاحیت کو ہم فزیکل فٹنس کا نام دیں گے. ٹھیک ہے. امپورٹنس آف فزیکل ایجوکیشن کو جب ہم دیکھیں گے, امپورٹنس آف فزیکل فٹنس کو جب ہم دیکھیں گے تو اس کو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ فزیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے, یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر جو فنکشنز کام کر رہے ہیں, فزیکل فٹنس کی اہمیت ان فنکشنز کے حوالے سے کس حد تک ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس نمبر 1 مسکولر اینڈ اسکیلیٹل سسٹم ہے, نمبر 2 ہارٹ اینڈ سرکولیٹری سسٹم ہے, نمبر 3 لنگز اینڈ ریسپائریٹری سسٹم ہے, نمبر 4 ڈائجسٹیو اینڈ ایکسکریٹری سسٹم ہے, نمبر 5 نروس سسٹم ہے, نمبر 6 باڈی کمپوزیشن ہے. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مسکولر اینڈ اسکیلیٹل سسٹم, یعنی کہ عضلاتی اور استحکامی نظام یا ہڈیوں کا نظام. تو باقاعدہ جسمانی سرگرمیاں, عضلاتی حجم, طاقت, قوت برداشت جو کسی لمبے دورانیے کام کرنے کی درکار صلاحیت بڑھ جاتی ہے. عضلات کے حجم کے بڑھ جانے سے فرد میں بھرپور استعداد اور صلاحیت کے ساتھ کوئی بھی کام جو ہے وہ فرد اپنی آسانی سے سر انجام دے سکتا ہے. عضلاتی اور استحکامی نظام جسمانی حرکات کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے عضلاتی قوت, قوت برداشت اور جسمانی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ باقاعدہ ورزش جو ہے وہ جسمانی عضلات کو مضبوط اور ان کے حجم میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اسی طرح سے آپ لوگ دیکھ لیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ مسلسل ورزش کرتا رہتا ہے یا گیمز میں حصہ لیتا رہتا ہے, وہ اتنی جلدی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتا بنسبت اس شخص کے جو کہ ایک عام شخص ہے, جو زیادہ ایکسرسائز نہیں کرتا یا زیادہ ورک آؤٹ نہیں کرتا. تو ایسا شخص بہت جلد تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پر ہارٹ اینڈ سرکولیٹری سسٹم ہے, یعنی کہ دل اور دوران خون کا نظام. فزیکلی فٹ ایک شخص جو ہوگا اس کا دل بھی اچھی طرح سے کام کرے گا, اس کا جو ہے وہ نظام دوران خون بھی اچھی طرح سے کام کرے گا. اسٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ
ایک عام آدمی جو ہے اس کا خون زیادہ سے زیادہ کتنا پمپ کر سکتا ہے اور ایک ایتھلیٹ کا کتنا پمپ کر سکتا ہے؟ ایتھلیٹ کا دل جو ہے وہ ایک عام آدمی سے زیادہ خون پمپ کرتا ہے، کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ 22 لیٹر خون پمپ کرتا ہے، جبکہ ایک عام آدمی کا دل جو ہے وہ صرف 1.2 لیٹر خون پمپ کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسرسائز جو ہے وہ کس حد تک انسان کے لیے بینیفیشل ثابت ہوتی ہے، کس حد تک ہمیں بینیفٹس دیتی ہے۔ جب ہم فزیکلی فٹ ہوتے ہیں تو ہمارا دل بھی اچھی طریقے سے پمپ کرتا ہے اور زیادہ مقدار میں خون پمپ کرتا ہے، اور ہمارا نظام دوران خون بھی جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہے پھپھڑے اور نظام تنفس، یعنی کہ لنگس اینڈ ریسپائریٹری سسٹم۔ ظاہر سی بات ہے جسمانی فٹنس کی لنگز اور ریسپائریٹری سسٹم میں بھی بہت اہمیت ہے، کیونکہ ورزش جو ہے وہ پھپھڑوں کی کارکردگی اور سانس کی گہرائی کو بڑھا دیتی ہے۔ سوری۔ ایتھلیٹ کی نبض کی رفتار ایک عام آدمی سے کم ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کھلاڑی کی سانس کی شرح 6 تا 8 بار فی منٹ ہوتی ہے، جبکہ بہت کم مشقت کرنے والے فرد کی سانس کی شرح 12 تا 15 بار فی منٹ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگ خود یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلیئر موجود ہے یا ایسا پرسن جو کہ کنٹینیوسلی ایکسرسائز کرتا ہے، اور ایک ایسا شخص جو کہ بالکل سویا رہتا ہے یا بالکل بھی کوئی ورک آؤٹ نہیں کرتا، ایکسرسائز نہیں کرتا، کسی بھی گیم میں حصہ نہیں لیتا، آپ دونوں کی ریس کروا کے دیکھ لیں، تو ریس سے واپسی بھی جب آپ لوگ آئیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک پلیئر تھا، اس کا سانس نہیں پھولا یا بہت کم اس کا سانس پھولا ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو کہ پلیئر نہیں تھا، جو کہ ایکسرسائز نہیں کرتا تھا، فزیکلی فٹ نہیں تھا، اس کا سانس بہت زیادہ پھول جائے گا۔ اور بعض اوقات تو میں نے ایسے اسٹوڈنٹس بھی دیکھی ہیں جو کہ بے ہوش ہو کے یکدم گر جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم اس چیز میں حصہ لیا ہوتا ہے، وہ پہلے بالکل بھی ایکسرسائز نہیں کرتی ہوتی، ان کے لنگز اور ریسپائریٹری سسٹم اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اتنی زیادہ ہوا کو اپنے اندر سما سکیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ڈائجسٹو سسٹم، یعنی کہ نظام انہضام، اور اس کے علاوہ اخراج کا نظام۔ ورزش جو ہے وہ نظام انہضام اور نظام اخراج کو بھی بہتر حالت میں رکھتی ہے۔ معدے اور آنتوں کے عضلات اعصاب کو بہتر کارکردگی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے وہ حکیم لقمان کی کہاوت تو سنی ہوگی، حکیم لقمان نے کہا تھا کہ رات کے کھانے کے بعد جو ہے وہ چند قدم چلنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر آپ کو جگہ نہ ملے چلنے کے لیے، کانٹے موجود ہو تو آپ لوگ کانٹوں پر ہی چلنا شروع کر دیں۔ یعنی کہ اتنا زیادہ شام کے کھانے کے بعد چلنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صبح کے کھانے کے بعد یا دوپہر کے کھانے کے بعد تو لوگ اکثر ہی جو ہے وہ کام کاج کرتے رہتے ہیں، لیکن شام کے کھانے کے بعد لوگ فوراً رات کے وقت، جس طرح سے آج کل شہروں میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بہت لیٹ نائٹ کھاتے ہیں اور فوراً سے جو ہے وہ سو جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارا اسٹمک خراب ہوتا ہے، ہمارا نظام اخراج خراب ہوتا ہے۔ معدے کو ہضم ہونے کے لیے پراپر جو ہے ایک ورک آؤٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہماری خوراک بہت جلد ہضم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے ہمارا اخراج کا نظام بھی بہتر ہوتا ہے، اور معدے سے ہی تقریباً تمام قسم کی بیماریاں جو ہیں یہ ان کا گھر سمجھا جاتا ہے، اسٹمک جو ہے۔ تو اگر ہم اس کو ٹھیک رکھیں گے، اس کو فٹ رکھیں گے تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور فزیکل فٹنس جو ہے یہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم اور ہمارے ایکسکریٹری سسٹم کو جو ہے وہ بالکل فٹ رکھتی ہے۔ اب ہے ہمارے پاس نروس سسٹم، یعنی کہ اعصابی نظام۔ اعصابی نظام کیا ہے؟ اعصابی نظام یعنی کہ دماغ کے ذریعے اعصابی پیغامات جو ہیں وہ مختلف قسم کے خلیات کو جاتے ہیں اور مسلز کو جاتے ہیں، اور ہمارے مسلز جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں، یعنی کہ یہ اعصاب کا نظام ہے۔ ہماری سوچ کے مطابق جو ہے وہ عضلات حرکت کرتے ہیں، مثلا بھاگ دوڑ ہو گئی، ٹینس بال کو ہٹ کرنا، مارنا، باقاعدہ ورزش سے اعصابی و عضلاتی نظام میں جو ہے وہ ہم آہنگی ہوتی ہے، اور جتنا کسی شخص کے اعصاب و عضلات میں کوآرڈینیشن ہوگا اتنی ہی اس کی ایکٹیویٹیز میں چستی پھرتی ایکٹیونیس ہوگی۔
اس کے علاوہ باڈی کمپوزیشن آ گئی، یعنی کہ باڈی کی ساخت آ گئی، تو یہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، ہر شخص ہی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے. تو خوبصورت نظر آنے کے لیے بھی ایک لاغر کمزور شخص نہیں بلکہ ایک ہیلدی شخص جو ہے اسی کی جسمانی ساخت خوبصورت ہو سکتی ہے. تو جو ہے وہ جسم کے اندر مختلف قسم کی چربی کو اور اس کے علاوہ بیکار مادوں کو ویسٹ کرنے کے لیے ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور چربی کی وجہ سے بہت زیادہ ویٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو ویٹ کو لوز کرنے کے لیے اور موٹاپے کو کم کرنے کے لیے، چربی کو کم کرنے کے لیے اور باڈی ساخت کو خوبصورت بنانے کے لیے فزیکل فٹنس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ فزیکل فٹنس ہمیں کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ ہمیں ایکسرسائز سے حاصل ہوتی ہے. اب تھرڈ نمبر پر ہے ہمارے پاس امپورٹنس آف سوشل ریوارڈز، یعنی کہ معاشرتی خدمت کی اہمیت کیا ہے. غیر متحرک افراد اپنے آپ کو دوستوں اور معاشرتی سرگرمیوں سے محروم رکھتے ہیں، یعنی کہ ایسے افراد جو کہ لیزی ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، فزیکلی فٹ نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو سوسائٹی کے دوسرے افراد سے بھی محروم رکھتے ہیں. جبکہ انسان کی جو ہے وہ سرگرمیاں انسان کو بہتر سماجی تعلقات قائم رکھنے میں بہت مدد دیتی ہیں. آج کل آپ اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی اپنی ذہنی نشوونما کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ بس دن رات کمرے کے اندر بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، بکس پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، جبکہ وہ بھی اپنی جسمانی نشوونما کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے. جبکہ جسمانی نشوونما کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جس سے جو ہے وہ سوشل فٹنس بھی حاصل ہوتی ہے. انہیں چاہیے کہ وہ باہر نکلے، اپنے دوستوں کے ساتھ ایکسرسائز کریں، گھومیں پھریں، کھیلیں کودیں. اس سے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز اور اپنے آپ کو جو ہے وہ فٹ رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. پھر فورتھ نمبر پہ ہے امپورٹنس آف ایکسرسائز ان دا ایجنگ پروسیس، یعنی کہ بڑھاپے میں ورزش کی اہمیت. دیکھیں یوں تو ورزش کی اہمیت ہر دور میں ہی اپنی جگہ پر جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہونی چاہیے ایکسرسائز، لیکن اس کے اثرات جو ہے میں بتا دوں کہ بچپن میں یا جوانی میں تو نظر نہیں آتے جب ہم ایکسرسائز نہیں کرتے. اس کے اثرات بڑھاپے میں نظر آتے ہیں. جیسے ہی کوئی بھی پرسن 40 کراس کرتا ہے اور وہ ایکسرسائز نہیں کرتا رہا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہیں جوڑ میں درد ہو رہا ہے، کہیں کوہنی میں درد ہو رہا ہے، کہیں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، تو کہیں جی ٹخنے میں درد ہو رہا ہے. یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے سٹارٹ سے ہی ایکسرسائز کو نہیں اپنایا، وہ جسمانی طور پر فٹ نہیں تھے. اس وقت جوانی تھی، ٹھیک ہے، وہ وقت گزر گیا، اب بڑھاپا ہے، تو اب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ جسمانی فعالیت کو بہتر بنانے کے لیے ایکسرسائز کا ایکسرسائز کو جو ہے وہ زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے، اور اپنے جسم کو بالکل فٹ اور تندرست و توانا رکھنا چاہیے. آج ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ فزیکل فٹنس کے حوالے سے مزید کچھ نکات پر روشنی ڈالیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.